بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. قابل قدر معزز سامعین کرام، محرم الحرام کے اس موضوع پہ ایک نشست اس سے قبل ہماری ہو چکی ہے۔ اس نشست میں یہ بتایا گیا تھا کہ تقویم اسلامی یعنی جو اسلامک کیلنڈر ہے اس کا آغاز کب اور کیسے ہوا۔ نمبر 2 کہ اسلامی تاریخ کی کیا اہمیت ہے اور اس کی حفاظت کا شرعی حکم کیا ہے اور اس کو محفوظ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اور نمبر 3 اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو نیا اسلامی سال ہے اس کو شروع کرنے کا اسلامی طریقہ کار کیا ہے۔ ان چیزوں پہ آج تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ یہ دوسری نشست ہے، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس بات پہ روشنی ڈالیں گے کہ جو محرم الحرام ہے اس مہینے کی کیا فضیلت ہے شریعت کی نگاہ میں، اسی طرح اس مہینے میں شریعت ہم سے کیا چاہتا ہے، شریعت کا کیا مزاج ہے، اور اس میں یہ بھی گفتگو کریں گے کہ کچھ اس کے حوالے سے جو بدعات اور رسومات ہمارے معاشرے میں مشہور ہو چکی ہیں ان کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اس کے ضمن میں جو ضروری گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورے دیکھ لیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس کے لیے ایک محنت ہوتی ہے، اس کے لیے میں مختلف ذرائع سے مواد اکٹھا کرتا ہوں اور وہ پھر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تو آپ پورا یہ ویڈیو اگر شروع سے آخر تک دیکھ لیں گے نا تو آپ کو شریعت کا ایک حکم معلوم ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں اگر اس پلیٹ فارم پہ آیا ہوں تو یقین کیجئے کہ میرے جذبات میں سے ایک چھوٹا سا جذبہ، کیونکہ آج کے زمانے میں اگر میں یہ کہتا ہوں نا کہ میرا مقصد اس چینل سے پیسے کمانا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہوگا، وہ مقصد بہرحال ہے، لیکن میرے 100 جذبات میں سے ایک چھوٹا سا جذبہ یہ ضرور ہے کہ آج علماء کرام نے اس پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ آ کے عوام الناس کو جس سمت میں ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی گفتگو کروں جس سے آپ کو اپنی بنیادی شریعت کا پتہ چلے کہ شریعت کیا ہے۔ ایسے موضوعات جن کا نہ دنیا کے ساتھ کوئی تعلق یا فائدہ ہے نہ آخرت کے ساتھ۔ اب وہ بہت سارے موضوعات ہیں، میں اس پہ بھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا اس نشست میں، انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آگے ہم ان کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیں گے کبھی، لیکن عوام الناس کو اس سمت میں لگایا گیا ہے اور عوام کی بھی دلچسپی اسی میں ہوتی ہے، وہ وہی چیزیں سنتے ہیں جو انہیں دکھایا جاتا ہے، جو دلچسپ ہوں، جو معرکۃ الآراء ہوں، جس پہ بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہو۔ تو بہرحال آئیے آپ ہماری آج کی اس نشست کے اصل مقصد کی طرف۔ بھائیو، محرم الحرام کا جو مہینہ ہے نا، اس مہینے کی ایک اہمیت ہے تاریخی حوالے سے، کہ تاریخ اسلام کے اوراق میں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت سارے اور بڑے بڑے واقعات ایسے ملیں گے جو اس مہینے میں رونما ہو چکے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت ہے، اور خاص طور پہ ان بڑے واقعات میں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے، اور اس محرم کے مہینے کو لوگ جانتے ہی اسی نسبت سے ہیں۔ لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ان واقعات کی طرف ہم اگر جائیں گے تو وہ تو بہت زیادہ واقعات ہیں، وہ تو ایک مستقل باب ہے، تو ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ رہ جائے گا۔ ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف، جو چیز جس پہ ہم اس پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ حوالہ جات میں نے یہاں اکٹھے کیے ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا انشاءاللہ، جس سے آپ کو احادیث کی روشنی میں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ تو ہم اس اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آغاز کریں گے ہم حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے۔ یہ پہلی روایت ہے اس ضمن میں جو ہم آج گفتگو کر رہے ہیں، اور اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ
ای اللیل خیر و ای الاشہر افضل، کہ رات کا کون سا حصہ سب سے بہتر حصہ ہے۔ ای اللیل خیر کا مطلب یہ ہے کہ رات کون سی بہتر ہے، مطلب رات کا کون سا حصہ بہتر ہے۔ و ای الاشہر افضل، اور مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اللیل جوفہ و افضل الاشہر شہر اللہ الذی تدعونہ المحرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے حصوں میں سب سے بہتر جو حصہ ہے وہ اس کا درمیانہ حصہ ہے، مطلب عبادت کے لیے میرے بھائیو جو سب سے بہترین حصہ ہے وہ درمیانہ حصہ ہے رات کا۔ اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں، رات کو نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، تو بہتر جو حصہ ہے رات کا وہ درمیانہ حصہ ہے، جو کہ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ وہ ہے جو اللہ کا مہینہ ہے اور جس کو آپ لوگ محرم کا مہینہ کہتے ہو۔ ایک بات ہے ضمن میں جس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ایک رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کی افضلیت باقی مہینوں کی بنسبت تو دلائل قطعیہ سے ثابت ہے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ سب سے بہترین جو مہینہ ہے عبادات کے لحاظ سے، برکتوں کے لحاظ سے، رحمتوں کے لحاظ سے، وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ چونکہ اس مہینے کی خیر اور اس مہینے کی افضلیت وہ تو بالکل واضح تھی، تو جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا سوال تھا اس روایت میں وہ یہی تھا، اور یہ آنے والی ایک روایت سے اس بات کی وضاحت بھی ہو جائے گی کہ رمضان کے مہینے کے بعد پھر سب سے زیادہ فضیلت کون سے مہینے کی ہے۔ اور یہ مہینہ جو ہے نا یہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ روایات میں ابھی انشاءاللہ آنے والی روایت میں آپ سن لیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو جو نام دیا وہ شہر اللہ کے نام سے، کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یعنی اس کی نسبت کی ہے اللہ کی طرف۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نسبت سے کسی چیز کی اہمیت اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ میں خارج میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک غلام کا لفظ ہے، غلام، تو یہ غلام فی نفسی ہی ایک لفظ ہے اور اس کا ایک ہی مطلب ہے، اور اس لفظ کا کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی نسبت ہوتی ہے نا غلام زیدن، غلام عمر، غلام بکرن، تو وہ جس کی طرف نسبت ہوئی ہے اس کی جو اہمیت ہے اور جو ویلیو ہے اس کی بحساب اس غلام کی بھی ویلیو اور اہمیت بن جاتی ہے۔ تو شہر اللہ جس کو کہا گیا یعنی کتاب، یہ کتاب ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو اس کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ شہر مہینہ، یہ عام مہینے ہیں، لیکن جب آپ کہتے ہیں شہر اللہ، اللہ کا مہینہ، تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کو کئی روایت میں شہر اللہ کے نام سے جو ہے نا اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ پہلی روایت ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اس روایت میں آپ لوگوں نے یہ بات سمجھ لی کہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ مہینوں میں کون سا مہینہ بہتر ہے اور رات کے حصوں میں سے کون سا حصہ بہتر ہے، تو حضور نے فرمایا کہ نصف اللیل جو رات کا درمیانہ حصہ ہے وہ سب سے بہتر حصہ ہے، اور مہینوں میں سب سے جو بہتر مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اب محرم کا جو مہینہ ہے اس میں جو عبادات منقول ہے وہ کیا ہیں، دوسری روایت کی طرف آ جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ مسلم شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے، کتاب الصوم باب فضل صوم المحرم، محرم کے مہینے کے روزے کے فضیلت کے بارے میں ہے، جو امام مسلم نے باب قائم کیا ہے، اس باب کے ذیل میں یہ روایت انہوں نے لائی ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزوں کے بعد جو سب سے بہتر روزہ ہے۔ اب دیکھیں وہ روایت آ گئی ہے جس کا میں ابھی تذکرہ کر رہا تھا کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے اس کا تو اپنا مقام ہے، اور میرے بھائیو اس میں کی جانے والی جو عبادات ہیں ان کا اپنا مقام ہے، اس تک کوئی نہیں پہنچتا، لیکن اس کے بعد پھر سب سے افضل روزہ کون سا ہے یا باقی اعمال کون سے ہیں، یہ سوال پوچھا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلوات بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ رات کی جو نماز پڑھی جاتی ہے یعنی تہجد کی نماز، تو تمام نمازوں میں فرض نماز کے بعد
استثناء جس طرح اس روایت میں رمضان کے مہینے کا کیا گیا ہے کہ رمضان کا مہینہ کو جو ہے اس کو تو لے کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں، فرض جو نمازیں ہیں ان کو لے کے ایک سائڈ پہ رکھ لیں، وہاں تک تو کوئی روزہ یا کوئی نماز پہنچ نہیں سکتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کی جائے تو سب سے بہترین جو روزہ ہے وہ محرم کا روزہ ہے، اور سب سے بہترین جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، رات کی نماز۔ اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ایک تو اس روایت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس محرم کے پورے مہینے میں شروع سے لے کے آخر تک، یکم تاریخ سے لے کے آخری تاریخ تک، اس پورے مہینے میں جس دن بھی آپ روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے کی پہلی فضیلت ہے، اور اس کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت زیادہ ہے تو وہ اس محرم کے مہینے کے روزے کی۔ لیکن خاص طور پہ اس کی جو 10ویں تاریخ ہے محرم کے مہینے کی، جس کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اس عاشورہ کے دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کی اہمیت پھر محرم کے روزوں کے مقابلے میں بھی زیادہ ہے۔ آئے اس تیسری روایت کی طرف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ہے، اور بخاری شریف نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالصيام يوم عاشوراء فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء افطر۔ یہ اس روایت کے الفاظ ہیں۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرمایا کہ من شاء صامہ ومن شاء ترکہ۔ روایت کا مطلب یہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کا حکم دیا کرتے تھے، خود بھی یہ روزہ رکھتے تھے، یہ بھی دوسری روایت سے ثابت ہے۔ اور فلما فرض رمضان، جب رمضان کا روزہ فرض ہوا، یہ رمضان کی فرضیت سے پہلے کی بات ہو رہی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اجازت دے دی گئی کہ من شاء صام و من شاء افطر، جس کی مرضی ہے وہ اس 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور جس کی مرضی نہیں ہے وہ اس کو کہہ بھی سکتا ہے، یعنی اس میں گنجائش آ گئی۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے اور یہ حکم وجوب کے درجے میں تھا۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس کو ابو داود نے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ هذا يوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، یہ جو 10 محرم ہے یہ دن اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، اللہ کا دن ہے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھ لے، جو چاہے اس دن روزہ افطار کر لے یعنی کھا لے۔ جیسے محرم کے مہینے کے بارے میں یہ کہا گیا، ابھی میں تفصیلی بات کر چکا ہوں اس کے حوالے سے، کہ اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا تھا۔ اس حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلا کہ اس عاشورہ کے دن کو بھی اللہ کا دن کہا گیا ہے، تو اس کی کوئی خاص فضیلت ہے۔ تو چوتھی جو روایت ہے وہ حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ایک طویل روایت ہے، لمبی روایت، لیکن اس روایت کا ایک چھوٹا سا حصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سئل عن صوم یوم عاشوراء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، فقال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر اللہ یکفر السنة الماضیۃ، کہ اس یوم عاشوراء کے دن جو عبادات کی جائے اس کی وجہ سے اللہ پچھلے پورے سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں ہم انسان ہے، قدم قدم پہ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بہت کمزور ہیں ہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احسانات کو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ہمیں پیکج دیے ہوئے ہیں مختلف اوقات میں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی یوم عاشوراء کی صورت میں، کبھی محرم کی صورت میں، کبھی رجب کی صورت میں، شعبان کی صورت میں، مختلف اوقات میں مختلف عبادات ایسے ہیں کہ اللہ ہمیں مواقع دیتا ہے، پیکج دیتا ہے کہ بھائی اس دن یہ عبادت کرو، یہ جو اب سے لمبے عرصے میں غلطیاں ہوئی یہ ساری معاف کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی کرم نوازیاں ہیں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں ابھی تک کی اس گفتگو سے 2 چیزیں پتہ چلی، ایک یہ کہ محرم کی بھی فضیلت ہے، یوم عاشور کی بھی فضیلت ہے، اور محرم کو شہر اللہ کہا گیا ہے، یوم عاشور کو یوم من ایام اللہ کہا گیا ہے،
اور اس دن جو روزہ رکھنا ہے یا اس مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھنا ہے یہ روایات سے ثابت ہے، اس لیے اگر اس میں کوئی روزہ رکھے تو یہ اہمیت رکھتا ہے، یہ سنت پہ بھی عمل ہے اور اس کا اجر و ثواب بھی احادیث ثابت ہے، یعنی ڈبل ثواب اس کو ملے گا۔ یہاں تک جو چیز ثابت ہو گئی، ایک یہ پہلی بات ہے کہ محرم، میں اب اس موضوع کے دوسرے رخ کی طرف آ رہا ہوں کہ جو منکرات ہم نے اس میں خود سے ایجاد کی ہوئی ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ شریعت نے ہمیں یہی بتا دیا کہ بھئی اس میں آپ روزے رکھیں، روزے کی حد تک تو جو باقی نفلی عبادات ہیں اگر آپ وہ کرتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے بھی اجر و ثواب ہے۔ دوسری چیز، محرم میں جو یوم عاشور ہے اس کے حوالے سے ایک روایت ہے جس کو حضرات محدثین کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، اور خاص طور پہ یہاں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ شعب الایمان للبیہقی کی روایت ہے، اور یہ روایت کئی صحابہ کرام سے نقل ہو چکی ہے، ان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ نہیں ان کئی صحابہ کرام میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان مختلف صحابہ کرام سے مختلف سند کے ساتھ یہ روایت نقل کی جا چکی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ السنۃ کلہا، کہ عاشورہ کے دن جس نے اپنے گھر والوں کے اوپر توسیع کر دی، فراخ دلی کر دی، یہ کسی بھی لحاظ سے ہو سکتی ہے، آپ خرچہ کر لیں، انہیں اچھا کھانا کھلائیں، انہیں کوئی اور تفریح دیں، لیکن جس نے اپنے ہاتھ کو اس دن اپنے اہل و عیال پہ کھولا، اپنی بیوی بچوں پہ کھولا، اپنے ماں باپ پہ کھولا، بہن بھائیوں پہ کھولا، تو اللہ پورے سال کے لیے اس کا ہاتھ کھول دے گا یوم عاشور۔ اگرچہ میرے بھائیوں اس روایت کے سند میں ضعف ہے، لیکن محدثین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک روایت اگر کئی طرق سے وہ نقل کی جائے، مختلف راویوں کے مختلف طرق سے نقل کی جائے، اسناد اس کے مختلف ہوں، مختلف اسناد کے ساتھ وہ روایت نقل ہو چکی ہو، تو یہ زیادہ جو اسناد ہے نا یہ اس روایت کے اس ضعف کو کمزور کر لیتا ہے اور اس کو قوی بنا دیتا ہے، اور اس روایت کو پھر آپ فضائل کے باب میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں یہ فضیلت ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یوم عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کے دن آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اہل و عیال پہ خوب خرچہ کریں اپنی گنجائش کے مطابق۔ یہاں تک تو 3 چیزیں ہمیں پتہ چل گئی ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لی۔ اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے موضوع کی طرف۔ بہت سارے لوگوں میں یہ بات مشہور ہے نا کہ اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں منانی چاہیے، یہ سوگ کا مہینہ ہے، شادیاں نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی خوشی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بھائیو اس سوچ کے شریعت کے سامنے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ آپ ذرا اس معاملے کو غور سے اور تفصیل سے سمجھ لیجئے۔ اس سوگ کی بنیاد کو بنایا جاتا ہے، بنیاد کیا بنائی جاتی ہے اس کی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ تو دوسری رائے نہیں ہے اس معاملے میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت تھی وہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مسلمان اس دن ایک عظیم شخصیت سے محروم ہو گئی تھی۔ لیکن میں کچھ چیزیں ہیں جو کتابوں نے نقل کی ہیں، میں نے اپنے ذہن سے یہ اختراع نہیں کیا، کتابوں سے پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس سے آپ کو کم از کم یہ تسلی ہو جائے گی کہ یہ سوگ والا جو سوچ ہے نا یہ ایک خرافاتی سوچ ہے، اس کی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سن 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مرتبہ اور ان کا مقام بہت زیادہ بلند تھا۔ اس دن کوئی سوگ نہیں مناتا، اور یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی یہ سن 40 ہجری میں 17 رمضان المبارک تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو رمضان کے مہینے میں تو کوئی بھی سوگ نہیں مناتا۔ پھر ایک قدم آپ اس سے آگے چلے جائیں، 46 ہجری میں عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے گھر میں داخل ہو کے شہید کر دیا گیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ و مقام ہے صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ہے۔ آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ وہ تیسرے خلیفت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت جو ملی تھی وہ 4تھے نمبر پہ تھی، تو ان کا مقام ان سے زیادہ تھا، اس لیے تو وہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے اس میں تو کوئی بھی سوگ نہیں مناتا۔
اس سے آپ ایک قدم آگے بڑھ جائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی شہادت کا جو مہینہ ہے وہ بھی کوئی نہیں سوگ مناتا۔ اور اگر اس سے آپ آگے چلے جاتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا سے وصال کیا، تو وہ تو ایک بہت بڑا سانحہ تھا جس کا تذکرہ الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا، اور صحابہ کرام کی جو کیفیت اس دن بن گئی تھی وہ تاریخ آپ نے یقیناً سنی اور پڑھی ہوگی۔ اگر نہیں سنی تو انشاءاللہ آگے کا جو ہمارا سفر ہے اس میں کسی نہ کسی موقع پہ یہ تذکرہ بھی آ جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا۔ تو وہ ایک بڑا سانحہ ہے، لیکن اس سانحے کے مہینے میں بھی کوئی سوگ نہیں مناتا۔ بعض حضرات نے، بعض مفسرین نے، بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ وصال کا جو مہینہ تھا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اسی وجہ سے تو علماء نے اس میں بھی یہ رولہ ڈالا ہوا ہے کہ بھائی اگر وہ ولادت کا مہینہ ہے تو وہ وصال کا بھی مہینہ ہے تاریخی حقائق کی روشنی میں۔ تو بہرحال اس مہینے میں کوئی سوگ نہیں مناتا۔ دوسری بات بھائیو اس ضمن میں یہ ہے کہ جو شہادت ہے نا، یہ اگرچہ ایک عظیم شخصیت سے مسلمان محروم ہو جاتے ہیں، لیکن جو شہید ہوا اس کو تو ایک بہت بڑا مقام مل گیا۔ تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف، ہمارے اساتذہ کرام، بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں، یہ سب کے سب شہادت کی تمنا کرتے ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، 3 مرتبہ فرمایا کہ میں اس بات کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید کر دیا جائے، یعنی بار بار شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اسی طرح حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آپ جانتے ہیں کہ اسے سیف اللہ کا لقب ملا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے، یہ اللہ کی تلوار ہے، اور ان کی ساری زندگی جنگوں میں اور بڑی بڑی فتوحات میں گزری ہے، لیکن وہ جب فوت ہو رہے تھے تو اپنے بستر پہ تو وہ چیخیں مار کے رو رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ میرے جسم میں ایک سوئی رکھنے کی جگہ اتنی نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو، لیکن اس کے باوجود میں آج اونٹ کی طرح اپنے بستر پہ لیٹ کے موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو ان کی بھی یہ تمنا تھی کہ ان کو شہادت ملے، تمام صحابہ کرام کی یہی تمنا تھی، تابعین تبع تابعین کی، ہمارے اسلاف کی یہ تمنا تھی۔ تو شہادت تو ایک بہت اونچا مقام ہے، تو اس پہ تو خوشی منانی چاہیے، اس پہ ماتم اور سوگ کیسا؟ اگر آپ اس طرف آئیں گے نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، تو یہ جو پورا سال ہے شروع سے لے کے آخر تک، یا چاہے انگریزی سال ہے چاہے اسلامی سال ہے، کوئی بھی سال آپ لے لیں، لیکن اس پورے سال کے 360 دنوں میں آپ کو کوئی بھی دن ایسے نہیں ملے گا جس دن کوئی نہ کوئی اسلام کی ایک عظیم شخصیت دنیا سے رخصت نہ ہو چکی ہو۔ تو اگر یہ وجہ ہے سوگ منانے کی، تو پھر تو پورا سال ہمیں سوگ میں ہی گزر جائے گا۔ شادیوں کے بارے میں جو یہ تاثرات ہیں نا کہ یہ شادیاں اس مہینے میں نہیں ہونی چاہیے، اس کی بھی اصل بنیاد اور اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی سوگ ہے۔ تو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی مہینے میں ہوئی تھی، اور یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ اسلام کو دیکھنے لگے تو آپ کو لاکھوں کی تعداد میں بڑی بڑی ہستیوں کی شادیاں ایسی ملیں گی جو اس مہینے میں ہوئی تھی۔ تو بھائیو، خرافات جو ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں، خود سے گڑے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑیں، ایک سائڈ پہ رکھیں۔ محرم کے مہینے کے حوالے سے جو شریعت کی تعلیمات ہے اسی حد تک آپ رہیں۔ تو شریعت سے آپ نے کیا سیکھا اس مہینے کے حوالے سے؟ کہ اس میں روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، رمضان کے روزوں کے بعد یہ بتایا گیا کہ محرم کے روزے سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اور پھر اس پورے مہینے میں خاص طور پہ جو عاشور کا دن ہے 10 محرم کا، اس کی فضیلت اور زیادہ آ گئی ہے روزے کے حوالے سے، تو ہم اس پہ عمل کریں۔ اسی طرح ایک روایت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پہ خوب خرچہ کرنا چاہیے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو خرافات ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی ہے، تو ہماری نئی نسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اصل سوچ کو سمجھے اور اصل دین کو سامنے لائے، وہ اور لوگوں کو بھی بتائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔
یہ ہماری کامیابی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو شریعت کے لیے کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو آپ ضرور اپنے دوست احباب سے شیئر کیجئے۔ اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے آج ہی، اور لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں سے۔ اللہ ہم سب کی دین و دنیا کی بلائی مقدر فرمائے۔